الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله التقى وأصحابه النقى الذين هم معيار الإيمان والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المرأة عورة مستورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران اسلام، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حالات کو اعمال سے جوڑا ہوا ہے. جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں اسی کی مناسبت سے، اسی کے مناسب اللہ پاک احوال ہم پر نازل کرتے ہیں. اچھے اعمال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اچھے حالات اتاریں گے، ہمارے حالات اچھے کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال غلط ہوں گے، خلاف شریعت ہوں گے، اسی طرح اللہ پاک کی طرف سے ہم پر حالات بھی برے آئیں گے. مجموعی طور پر جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی مجموعی طور پر حالات ہوں گے. کسی کے ذاتی احوال اچھے ہوں برے ہوں وہ ایک الگ بات ہے. عمومی حالات جو ہوتے ہیں وہ عمومی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا سورہ الروم کے اندر 21ویں پارے میں، 5واں رکوع کی پہلی آیت ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بر اور بحر میں، سمندر میں، دریاؤں میں، خشکیوں میں، میدانوں میں، پہاڑوں میں، جہاں بھی تمہیں حالات کی خرابی، فساد، بگاڑ نظر آتا ہے کسی بھی شکل میں، فرمایا کہ یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے ہے. حالات کی خرابی، حالات کا بگاڑ، اس میں کئی قسم کی شکلیں ہیں. بے موسم بارشیں ہونا، زیادہ ہونا، ایسی بارشیں کہ جس سے کھیتوں کا نقصان ہے،
ایک رحمت کی بارش ہوتی ہے، ایک زحمت کی بارش ہوتی ہے۔ بارش اللہ کی رحمت بھی بنتی ہے اور بارش اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل میں بھی آ جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک پر جو مسلسل بارشیں اور بے موسم بارشیں، بے موسم ہونا اور بہتات ہونا، ضرورت سے زیادہ ہونا، یہ دونوں شکلیں عذاب کی۔ پیداوار کا نہ ہونا، مہنگائی کا ہو جانا، قتل و غارت گری، دہشت گردی، یہ سب اللہ کی طرف سے پکڑ اور معاوضہ اور رزق کی مختلف شکلیں۔ سورہ قریش کے اندر اللہ پاک نے جو دو انعامات ذکر فرمائے ہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، خوف کا ختم ہو جانا یعنی امن کا ہو جانا ملک کے اندر، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور غذا کی فراوانی، مہنگائی کا نہ ہونا، پیداوار کا زیادہ ہونا، الذی اطعمہم من جوع، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب جب کوئی قوم اللہ کی ناشکری اور ناقدری کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ کی طرف سے دو بڑے عذاب آتے ہیں۔ ان میں ایک عذاب جیسے قوم سبا کا ذکر فرمایا، بڑے بڑے باغات ہوتے تھے، بڑے بڑے باغات ہر چیز کے، اور بہت زیادہ امن تھا، چلتے جاتے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جب اس قوم نے اللہ کی ناقدری کی، نعمت کی ناشکری کی، اللہ نے باغات کو ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور خوف ان پر مسلط کر دیا، امن ختم کر دیا۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وعن شمال كلوا من رزق ربكم واشكروا بلدة طيبة ورب غفور۔ یہ اس اچھی حالت کا اللہ پاک کی حالت کا اللہ تذکرہ ہے، بلدة طیبہ، پاکیزہ ہے۔ لیکن فَأَعْرَضُوا، انہوں نے پھر ناشکری کی، نافرمانی کی، روگردانی کی، اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، وقت کے نبی کے تعلیمات سے روگردانی کی، تو پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْدَ الْعَارِمِ، اللہ پاک نے ان پر سیلاب کا عذاب ڈالا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ، پھر اللہ پاک نے وہ سارے باغات ختم کر دیے۔ تو معیشت کی مضبوطی، معیشت کا استحکام اور علاقے کے اندر امن کا ہونا، بے خوفی ہونا، یہ اللہ پاک کے دو بہت بڑے انعامات ہیں۔ اور جب قوم ناشکری پر آتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اللہ امن کو خوف میں، دہشت میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اللہ معیشت کی مضبوطی کو معیشت کی کمزوری کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے ملک پر یہ دونوں عذاب مسلط ہیں۔ ہر بندہ رو رہا ہے، بڑے سے بڑا کاروباری سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری، جس کے بعد 10 ملازم سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5-6 کو تو فارغ کر دیا۔ کئی بڑے بڑے بیوپاری سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ ہم نیت کما کر نہیں کھا رہے، پچھلی جمع پونجی سے ہم کھا رہے۔ غریب کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ مسلسل بارشیں، حد سے زیادہ بے موسمی بارشیں، فصلوں کا نقصان، سٹہ بنا نہیں، بنا ہے تو گر گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہیں بر اور بحر کے اندر، دنیا کے اندر جس قسم کا بھی فساد اور بگاڑ جس شکل میں بھی نظر آ رہا ہے، خوف اور دہشت کی شکل میں، قتل و غارت گری کی شکل میں، معیشت کی خرابی کی شکل میں، فقر و فاقہ کی شکل میں، یا بے موسمی بارشوں کی شکل میں، ضرورت سے زیادہ نقصان دینے والی بارشوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں،
قحط سالی کی شکل میں، سیلابوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، جس شکل میں بھی تمہیں کوئی بگاڑ اور فساد اور خرابی نظر آ رہی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی اپنی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ یہ پکڑ کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں لوگ۔ یہ پکڑ بعض اوقات رحمت بن جاتی ہے، یہ عذاب بعض اوقات رحمت بن جاتا ہے کہ انسان پلٹ آتا ہے، لوٹ آتا ہے، سنبھل جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کو ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا انسان۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے مصیبتوں سے متاثر ہو کر پلٹے ہیں اللہ کی طرف، رجوع کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں اسی طرح بستیوں میں لگے ہوئے۔ اللہ کی نافرمانیوں میں سے پھر نافرمانی دو شکل کی ہوتی، دو قسم کی ہوتی۔ ایک اللہ کی نافرمانی چھپ چھپ کر کرنا، اور ایک ہے برسر عام اللہ کی نافرمانی کرنا۔ میرے دو شاگرد ہیں، میں اپنی کلاس میں کہتا ہوں بھائی یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، بچے کرتے ہیں لیکن چھپ کر کرتے ہیں۔ استاد کا خوف ہوتا ہے ان کے دل میں، استاد دیکھ نہ لے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ذیل قسم کے، استاد کے سامنے کریں گے۔ دونوں کا گناہ برابر کا نہیں ہے، دونوں کی نافرمانی برابر کی نہیں ہے۔ جو باپ سے ڈر کر چھپ کر کرتا ہے اور یہ بھی دل میں ہے کہ کہیں ابا جی کو پتہ نہ چل جائے، یہ اس کے دل و دماغ میں کہیں استاد صاحب کو پتہ نہ چل جائے، محلے والوں کو پتہ نہ چل جائے، ایک یہ گناہ ہے اور ایک گناہ برسر عام۔ یہ استہزاء ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے۔ ایک کفر ہے اور ایک استہزاء ہے۔ کفر ہے، یہ بھی کفر ہے، لیکن استہزاء اور مذاق اڑانا اسلامی تعلیمات کا یہ بڑا کفر ہے۔ شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، ایک ہی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کہتے ہیں نماز فرض ہے، بس سستی ہو جاتی ہے، دعا کرو، یہ بھی گناہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ ایک ہے نماز کا مذاق اڑانا، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک ہے داڑھی کا مذاق اڑانا، ایک ہے فوٹوگرافی، ایک ہے مسجد میں فوٹوگرافی، دونوں گناہوں میں فرق ہے۔ پچھلی دفعہ جب جانا ہوا حرمین میں تو مسجد نبوی کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، افطاری کا وقت تھا، ایک آدمی اپنی سیلفی بنا رہا تھا مزار کے ساتھ، مزار مبارک کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ، اپنی سیلفی کے ساتھ۔ وہاں ایک عورت بھی بیٹھا ہوا تھا، میں بھی بیٹھا تھا۔ اس عربی نے اس کو روکا، کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا جی مذکرہ، یاد دہانی، یاد داشتیں۔ اس نے کہا عجیب شان ہے، یاد داشت اس چیز کو بنا رہے جس کو نبی نے منع کیا، اور پھر نبی کے روزے پر آ کر نبی نے فوٹو سے منع کیا، تو نبی کے روزے پر آ کر نبی کے روزے کی اس سے بڑی توہین اور استہزاء کیا ہوگا؟ طواف بھی ہو رہا ہے اور سیلفی بن رہی ہے۔ ایک ہے چوری کرنا، ایک ہے مسجد میں چوری کر کے، مسجد تو آ کے انسان کو نہ کرنا، خوف دل میں آ جاتا ہے، میں کس کے دربار میں کھڑا، حرم شریف میں آ کر فوٹوگرافی، چوری، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے حکم نازل کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر مسلمان عورتوں کو حکم دیا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جیسے پہلے زمانے میں جاہلیت کے طور طریقے تھے، بے پردہ ہو کر باہر نکلنا، اس طرح اپنے آپ کو باہر سے نکالنا، جاہلیت اولا۔ ایک مفسر نے لکھا ہے یہاں جاہلیت اولا لکھ کر بتا دیا کہ قیامت کے قریب جاہلیت اخری پھر آئے گی،
ان کا جاہلیت کی طرح جاہلیت اولا کہہ کر بتا دیا، پھر زمانہ آئے گا وہی جاہلیت جو اولا تھی وہی جاہلیت اخرى دوبارہ پھر اسی کا ارتکاب کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے پہلے بتا دیا، اسی کا آج کا اظہار ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے بلا ضرورت شدیدہ فوراً گھر سے باہر نہ جائے، بلا ضرورت شدیدہ، شدید ضرورت ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانا ہے جانا ہے، کوئی غمی ہو گئی جانا ہے، کوئی شادی کا موقع ہے جانا ہے، ایسے بلا ضرورت تفریحوں میں پارکوں میں جانا یہ بلا ضرورت اور گناہ ہے۔ حج کرنے جانا ہے، فرض ہے حج تو جانا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اب لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مولویوں نے شریعت نے اسلام نے جو عورت کے بارے میں پردے کے احکام دیے ہیں، اب یہ جو سیکولرزم طبقہ ہے یہ کہہ رہے یہ قید و بند ہے، یہ اس کو قید کرنے کی بات ہے۔ اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو بھی پیدا کیا، اللہ پاک نے مرد کو بھی پیدا کیا ہے، دونوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عورت کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، مرد کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ تو اصولی بات ہے کہ جو فیکٹری جو پرزہ بناتی ہے نا، جو مشین بناتی ہے وہی بتاتی ہے اس کو کہاں کہاں تم نے استعمال کرنا ہے، یہ تو اصولی بات ہے۔ موٹر سائیکل بنایا اس نے بتا دینا بھائی 2 سواری سے 3 سواری اوپر نہ بٹھانا وغیرہ مشین خراب ہو جائے گا، اتنا اس پر اتنا بوجھ ڈالنا، اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، چھوٹے سے چھوٹا پرزہ بھی ہو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر استعمال کیا جائے بنانے والی فیکٹری کی ہدایات کے ہٹ کر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، نقصان دے جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو بھی بنایا ہے، اللہ پاک نے مرد کو بھی بنایا ہے، ان دونوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اب ان دونوں کی تخلیق کا مقصد ہمیں کس سے معلوم ہوگا؟ اللہ سے معلوم ہوگا۔ فلاں دوائی فلاں کمپنی نے بنائی ہے، اسی سے ہم رابطہ کرتے ہیں، ان کے نمائندوں سے رابطہ کرتے ہیں، بتاؤ بھائی اس دوائی کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب اللہ نے مرد کو پیدا کیا، اللہ ہی بتا سکتے ہیں کہ مرد کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ ہی نے عورت کو پیدا کیا، اللہ ہی بتا سکتے ہیں کہ عورت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اللہ سے ڈائریکٹ تو ہماری بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں اللہ کے نمائندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب ہم بتائیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ عورت کی تخلیق کا مقصد ہے، مرد کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے انسانی زندگی کے 2 شعبے ہیں، انسانی زندگی کے 2 شعبے ہیں، ایک گھر کی اندر کی زندگی کا شعبہ، ایک گھر کی باہر کی زندگی کا شعبہ، ایک گھر کے اندر کا نظام، ایک گھر کے باہر کا نظام۔ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو نظام چلتا رہے گا، اگر گھر کے اندر کے نظام کی ہم نے پرواہ نہ کی اور گھر کے باہر کی نظام کی ہم نے خوب پرواہ کی، وہ گاڑی نہیں چل سکتی جس کے 2 پہیے صحیح نہ ہوں۔ دونوں میں بیلنس رکھنا ہے۔ اگر گھر کے اندر کے نظام کو زیادہ ہم نے اس کی فکر کی، اس کی زیادہ خیال رکھا اور گھر کے باہر کے نظام کی ہم نے فکر نہ کی تو وہ گھر کا نظام بھی نہیں چل سکتا۔ تو انسانی زندگی کے 2 شعبے ہیں، ایک گھر کے اندر کا نظام اور ایک گھر کے باہر کا نظام، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ گھر کے اندر کے نظام کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور گھر کے باہر کے نظام کی بھی فکر کرنی ہے، اس کی بھی غور فرما کرنی ہے، تب ہماری گاڑی صحیح چلے گی۔ جب ہمارا نظام ٹھیک چلے گا ہمارے گھر کا نظام ٹھیک چلے گا۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیں، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے مرد اور عورت کی تخلیق میں فرق رکھا ہے، ایسا فرق ہے کوئی بھی عقل مند انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ عورت کا جسمانی نظام اور ہے، مرد کا جسمانی نظام اور ہے۔
عورت کی جسمانی ساخت اور ہے، مرد کی جسمانی ساخت اور ہے۔ عورت کی صلاحیتیں اور ہیں، مرد کی صلاحیتیں اور ہیں۔ عورت کی طاقت اور قوت اور ہے، مرد کی طاقت اور قوت اور ہے۔ عورت کا مزاج اور ہے، مرد کا مزاج اور ہے۔ یہ بہت سے اور بھی فرق ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسے فرق ہیں، جسمانی نظام، جسمانی ساخت، قوت، طاقت، صلاحیت اور مزاج، ایسے مرد اور کے یہ فرق ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب دونوں کا مزاج الگ الگ، دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ، دونوں کی قوت اور طاقت الگ الگ، دونوں کا جسمانی نظام الگ، دونوں کی جسمانی ساخت الگ، تو لہذا دونوں کی تخلیق کا مقصد بھی کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا۔ اٹل بات ہے۔ اگرچہ لوگوں نے، سیکولر لوگوں نے دونوں کے فرق کو مٹانے کی بڑی کوشش کی، کس کے ذریعے؟ بالوں کے ذریعے اور لباس کے ذریعے۔ بال ایسے رکھے گا مرد جس طرح عورت کے ہوتے ہیں، عورت ایسے بال رکھے گی جس طرح مرد کے ہوتے ہیں، مرد ایسا لباس پہنے گا جیسے عورت کا لباس ہے، عورت ایسا لباس پہنے گی جو مرد کا لباس ہے۔ لیکن جو مرضی کر لیں اس شکل میں، لیکن ان کے مزاجوں میں فرق ختم نہیں کر سکتے، ان کی صلاحیتوں میں فرق ختم نہیں کر سکتے، ان دونوں کے درمیان جو جسمانی نظام ہے، جسمانی ساخت ہے، وہ فرق بالکل ختم نہیں ہو سکتا۔ اس فرق کا انکار کرنا پہلے درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ تو یہ اٹل بات ہو گئی کہ دونوں میں کوئی وجوہ سے فرق ہے۔ جب فرق ہے تو دونوں کا مقصد تخلیق میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمارے گھر کے نظام کے دو شعبے ہیں، ایک گھر کے اندر کا نظام، ایک گھر کے باہر کا نظام، دونوں نظاموں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں گھر کے دونوں نظاموں کو چلانے کے لیے ذمہ دار وہ مرد اور عورت، دونوں کے جسمانی ساخت میں، دونوں کے جسمانی نظام میں، دونوں کی صلاحیتوں میں، طاقت و قوت میں، دونوں کے مزاجوں میں فرق ہے۔ اب یہ تقسیم کرنی پڑے گی کہ گھر کے اندر کا نظام کس کے ذمہ ہونا چاہیے اور گھر کے باہر کا نظام کس کے ذمہ ہونا چاہیے۔ اب دونوں گھر کے باہر کے نظام میں چلے جائیں، گھر کا باہر کا نظام درست کرنے کے لیے تو گھر کے اندر کے نظام کون درست کرے گا؟ دونوں گھر کے اندر کے نظام کو درست کرنے میں لگ جائیں تو گھر کا باہر کا نظام کون چلائے گا؟ یہ تقسیم کار ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو آپ نے ان دونوں کے نظام درمیان جو ہے وہ تقسیم کار بھی کیا۔ فاطمہ گھر کے اندر کا کام تو نے کرنا ہے، چکی تو نے چلانی ہے، آٹا تو نے گوندنا ہے، روٹی تو نے پکانی ہے، سالن تو نے تیار کرنا ہے، بچوں کی پرورش تو نے کرنی ہے، بچوں کی دیکھ بھال ان کی تربیت تو نے کرنی ہے، اور اہلی باہر کا کام تو نے کرنا ہے، کمائی کر کے تو نے لانے ہے، کمانا تو نے، کیوں کمانے کے لیے طاقت چاہیے، اس کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے وہ صلاحیت اللہ پاک نے مرد میں ودیعت رکھی۔ کان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ آنکھ کے اندر نہیں آ سکتی، آنکھ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کان کے اندر نہیں آ سکتی۔ اب کان یہ کہے کہ میں دونوں کام کروں گا، تباہ ہو جائے گا، کر نہیں سکتا۔ آنکھ کہے کہ میں نے دونوں کام کرنے ہیں، دیکھنے کا بھی، سننے کا بھی اور سننے کا بھی۔ اگر مرد یہ چاہے میں گھر کے اندر کا نظام چلاؤں گا، بچوں کو نہلاؤں گا، بچوں کے کپڑے بدلوں گا، بچوں کے کپڑے دھوؤں گا، آٹا گوندوں گا، یہ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جو چیز فطرت کے خلاف ہوتی ہے اس کے نتائج جانب اور نقصان خطرناک ہوتے ہیں، جو چیز فطرت کے خلاف ہوتی ہے۔ تو شریعت نے ہمارے اس میں دو نظام لگائے اور دو قسم کی تخلیق، دو قسم کی مخلوق پیدا کی، مرد اور عورت۔ تو عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کا نظام چلانا ہے، مرد کی ذمہ داری گھر کے باہر کے نظام کو چلانا ہے۔ لیکن یہاں پر اس فطرت کے مطابق انسان زندگی گزارتے ہیں کہ مرد عورت کے سپورٹ کر دیا، گھر کا نظام تو نے چلانا ہے، کپڑے تو نے دھونے ہیں، فلاں کام تو نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو اس کو قیدی بنا رکھا ہے، اس کو قیدی بنا رکھا ہے۔ اور عجیب
دل فریب نعرہ لگایا گیا، دل کو دھوکہ دینے والا پرفریب نعرہ کہ تجھے مرد نے جو ہے بڑے بڑے اعزازات سے محروم کر رکھا ہے، بڑے بڑے مناصب سے محروم کر رکھا ہے، حکومتی ایوانوں سے تجھے محروم کر رکھا ہے، ایسا پرفریب نعرہ لگایا گیا۔ اس کو گھر سے باہر، اصل بات کیا تھی؟ یورپ والے اپنی قانونی بیوی کا نفقے اور نان نفقے کا بوجھ اٹھانا، اپنے اوپر خرچہ اٹھانے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ قانونی بیوی، میں نے کہا شرعی بیوی نہیں کہا، شرعی بیوی تو ہوتی نہیں، قانونی بیوی، قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہوگا۔ تو قانونی بیوی کے نان و نفقے کو اپنے لیے کیا سمجھ رہا تھا؟ بوجھ سمجھ رہا تھا۔ ہمیں تو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، ان کو تو محبت نہیں ہوتی، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، محبت نہیں ہوتی۔ قانونی بیوی کے نان نفقے کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگا، کہ اس کو بازاروں میں گھسیٹ کو اپنا خرچہ خود ہی نکالے۔ حالانکہ شریعت، ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ پاک نے مرد کو عورت پر ایک فوقیت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے، اس کی دو وجہ بیان کی ہیں۔ ایک تو اللہ نے فضیلت دی، سیدھی بات ہے۔ دوسری بات وجہ یہ بیان کی، مرد اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ کوئی مجھے کہے مول صاحب گھر میں بیٹھ جاؤ، سارا خرچہ میں دوں گا، میں تو اپنا اعزاز سمجھوں گا، میں تو اعزاز سمجھوں گا کہ فلاں آدمی نے میرا سارا خرچہ اٹھایا ہوا، میں آرام سے گھر میں بیٹھوں۔ عورت کو گھر کا ملکہ بنایا ہوا تھا اور سارے خرچے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی، اس کو گھر سے باہر گھسیٹا، اپنا خرچہ خود کرو، اپنا کمائی خود کرو، خود کماؤ خود کھاؤ۔ حالانکہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں، ہوٹلوں کے اندر جب جائیں، ولیموں میں جب جائیں، کھانا آج سامنے رکھ کر رکھا جائے، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، ایک خود جا کر لو۔ تو اللہ پاک نے عورت کو یہ اعزاز بخشا کہ اب گھر میں بیٹھے آرام سے، سارا تیرا خرچہ، تیرا بھی خرچہ، تیرے بچوں کا خرچہ وہ تیرے خاوند کے ذمہ ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن دھوکہ یہ دیا گیا تجھے بڑے بڑے مناصب سے محروم کرنا۔ اس کو باہر نکالا، گھسیٹا، اور اس کو کیا دیا؟ اس کو ہوٹلوں کا ویٹر بنا دیا، بڑے اعزازات میں بڑے اعزازات، اس کو بڑے سے بڑے عہدہ کلرکی دے دی، کلرکی، اس کو ایئر ہوسٹس بنا دیا، اس کو روڈ بس ہوسٹس بنا دیا، ہوٹلوں کی چادریں تبدیل کرنے والا عورت کو بنا دیا، کھانا پکا رہی عورت ہوٹلوں میں، ویٹر کا کام کر رہی ہے، اس کے ایک ایک عضو کو بیچا گیا اپنی کاروبار کو چمکانے کے لیے، جگہ جگہ اس کے فوٹو لگے ہوئے، اس کے زہری خد و خال کو بالکل زہر کر کے کڑا گیا، جسمانی خد و خال کو بالکل زہر کر کے، اس کو اعزازات سے نوازا جائے۔ اگر وہ گھر کے اندر اپنے خامند کی چادر تبدیل کرے، یہ قید ہے۔ اجنبی مردوں کی چادر تبدیل کرے، یہ اس کی آزادی ہے۔ حماقت دیکھو، اپنے بیوی اپنے بچوں کے لیے، اپنے خامند کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کھانا پکائے تو یہ قید ہے، اور اجنبی مردوں کے کھانے پکائے، ان کی کمروں کی صفائی کرے، یہ اس کے لیے اعزاز ہے، اس کے لیے آزادی ہے۔ اس کی عزت کو پامال کر دیا ہے، اس کو تفریح کا ایک کھلونا بنا دیا ہے۔ گھر کے اندر تو ملکہ تھی، اس کو بڑے بڑے اعزازات اور مناصب کے نام پر دھوکہ دے کر اس کو باہر نکالا گیا اور اپنے لیے تفریح کا سامان مہیا کیا گیا۔ شہوت پسند نظریں وہ دیکھنا چاہتی تھی عورتوں، انہوں کا طریقہ یہ نکالا، ایک تو اپنے سر سے بیوی کا نام نفقے کا بوجھ بھی اتارا، اور دوسرا اپنی شہوت پسند نظروں کے لیے تفریح کا سامان مہیا کیا۔ ایک تو یہ نقصان ہوا، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ پورا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، پورا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، گھر کا سارا نظام تباہ ہو گیا۔ جیسے میں نے بتایا کہ گھر کے نظام کے دو حصے ہیں، اگر ایک حصے پر توجہ دی جائے گی، دوسرے حصے پر توجہ دی جائے گی، تو وہ فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تو گھر کا نظام تباہ ہو جائے گا۔
خامد بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، ہاں معاشی فائدہ کچھ ہو جائے گا، کچھ پیداوار میں اضافہ ہوا ہوگا، لیکن جو نقصان ہوا ہے فیملی سسٹم کی تباہی کی شکل میں وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ روس کا صدر گزرا ہے گورباچوف، اس نے ایک کتاب لکھی ہے پروسٹرائکا، ملتی ہے بازاروں میں، انگلش میں ہے پروسٹرائکا۔ اس کے اندر اس نے ایک چیپٹر لکھا ہے اسٹیٹس آف ویمن۔ اس کے اندر اس نے لکھا کہ ہم نے عورت کو گھر سے نکال کر اگرچہ ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کر لیے کچھ، اور کچھ ہم نے اپنی پیداوار میں اضافہ کر لیا، لیکن اس عورت کو گھر سے باہر نکال کر جو ہم نے نقصان اٹھایا ہے وہ پورا فیملی نظام کی تباہی کی شکل ہے۔ اس نے خود لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں آپ سے ایک تحریک شروع کر رہا ہوں۔ وہ تحریک کیا ہے؟ وہ تحریک یہ ہے کہ ہم نے عورت کو گھر سے نکال کر اتنی بڑی غلطی کی ہے، اب عورت کو گھر میں واپس کیسے لایا جائے، اس کی تحریک ہے۔ یہ ہم بات کہیں تو آپ کہیں گے تعصب ہے، یہ گورباچوف لکھ رہا ہے۔ میں ایک تحریک شروع کر رہا ہوں، اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ عورت کو گھروں میں واپس لایا جائے۔ یاد رکھو ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچہ تربیت حاصل کرتا ہے ماں کی گود سے، ماں کے پاس گھر میں رہتا ہے 5-6 سال تک، زیادہ سے تک رہتا ہے، ماں سے وہ تربیت حاصل کرتا ہے۔ ماں کی گود اس کی پہلی تربیت گاہ، پہلی درسگاہ ہے، لیکن ماں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی صبح جانا ہے کاروبار کرنے، باپ بھی باہر ماں بھی باہر، اور پیچھے بچہ کس کے سپورٹ؟ دایا کے سپورٹ۔ اجنبی عورت، وہ اجنبی عورت کے دل میں بچے کے لیے وہ شفقت نہیں ہے جو والدین کے دل میں شفقت ہوتی ہے۔ وہ تو ایک ذمہ داری ہے، دودھ بنا کر پلا دوں گی، کپڑے دھو دوں گی، بس کیوں دھو رہی ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے، اگر نہیں دوں گی تو مجھے پیسے، وہ اس مقصد کے لیے کر رہی ہے، جبکہ والدہ اس مقصد کے نہیں کرتی، اس کو مجھے تو پیسے نہیں ملنے، وہ تو صرف اور صرف اپنے بچے کی طہارت اور نظافت اور اس کی تربیت کے سارے کام کرتی ہے۔ بچے کو ماں کی مامتا کی ضرورت ہے، اور جب عورت ماں گھر سے باہر چلے گی کمانے کے لیے تو بچہ ماں کی مامتا سے محروم رہے گا، نہ باپ کی شفقت اسے میسر ہے نہ ماں کی۔ اصل شفقت ماں کی ہوتی ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، انسان جب کسی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اوے امی، اس کی زبان سے امی کا لفظ نکلتا ہے، ابو کا لفظ نہیں نکلتا، تو اس نے شفقت دیکھی ہی ماں کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور شفقت کا اظہار باپ کی شفقت کو مثال بنا کر نہیں دیا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور شفقت تو 70 ماؤں کی شفقت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ بھی ماں کی شفقت کو معیار بتلا رہے ہیں۔ بچہ ماں کی شفقت کا، ماں کی مامتا کا بہت محتاج ہوتا ہے، لیکن ماں تو ہماری چلے گی کمانے کے لیے، گھر تو خالی پڑا ہے، وہ تو ایک عام دائیا اجنبی عورت اس کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اس کے کپڑے دھو رہی ہے، اس کے دل میں تو کوئی شفقت نہیں ہے، وہ تو پیسوں کے لیے کر رہی ہے۔ اس لیے میں بعض اوقات نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم ہوٹل سے جو کھانا کھاتے ہو یہ غلط کرتے ہو۔ ہوٹل میں جو کھانا پکایا گیا وہ آپ کی شفقت کے لیے نہیں پکایا گیا، وہ تو پیسے آپ کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے لیے۔ بہن پکاتی ہے وہ محبت سے پکاتی ہے، ماں پکاتی ہے وہ محبت سے پکاتی ہے، بیٹی پکاتی ہے وہ محبت سے پکاتی ہے، بیوی پکاتی ہے وہ محبت سے پکاتی ہے۔ اس کھانے کے اندر چاہے وہ دال کی شکل میں ہو، اس کے اندر تو شفقت اور محبت رکھی ہوتی ہے۔ ہوٹل کے کھانوں میں کہاں شفقت اور محبت؟ حاجی عبد الوہاب سے ہم اتنا کرتے تھے، جس کو گناہ پر لگانا اس کو ہوٹل کا کھانا کھلا دو، جس کو گناہ پر لگانا ہو اس کو ہوٹل کا کھانا کھلا دو۔ ہوٹل سے کھانا کھلانا بہت بڑی دشمنی ہے کسی کی دینی حوالے سے۔ وہ تو اپنا اعزاز سمجھتا ہے کہ مجھے بہت بڑے ہوٹل میں لے دیا، اتنا بڑا ہوٹل ہوگا اتنی شرابیں زیادہ ہوں گی، اتنی عیاشیاں زیادہ ہوں گی، اتنی فحاشیاں زیادہ ہوں گی، اتنا بڑا ہوٹل ہوتا ہے۔ چھوٹے ہوٹل میں پھر بھی کوئی اللہ والے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ احساس سمجھ رہے ہیں فلاں نے میری رمادہ میں دعوت کی، فلاں نے میری سندھ باغ ہوٹل میں دعوت کی، فلاں ہوٹل میں دعوت کی۔
وہ تو سب سے بڑی عیاشی ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں کہاں برکت اور شفقت؟ گھر کی دال ہے لیکن بیوی کی پکائی ہوئی نہیں، اس میں اندر محبت ہے، بیٹی نے پکائی ہے اس کے اندر محبت ہے، بہن نے پکائی ہے اس کے اندر محبت ہے، ماں نے پکائی ہے اس کے اندر محبت اور شفقت ہے۔ ہوٹلوں کے اندر چاہے آپ جو بڑے کھانے بڑے سے بڑے کھانے، اس کے اندر صرف پیسہ بٹورنے کی نیت ہے، شفقت اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ گھر کا کھانا کھائیں، اچھی چیز منگوا لیں، گھر اچھی منگوا لیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں اور باپ دونوں نکل گئے، گھر کی فیملی سسٹم تباہ ہو گئی، نظام تباہ ہو گیا، بچے کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک والد کہنے لگا، والدہ کہنے لگی، دونوں میاں بیوی کہنے لگے، مولوی صاحب ہماری اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی۔ میں نے کہا تم نے کتنی خدمت کی تھی اپنے بچے کی؟ تو بھی تم دونوں بھی تو بازاروں میں پھرتے ہو، ایسے کا تو ایسا، اس کے دل میں تم نے اس کی محبت ڈالی ہی نہیں ہے، اس کے دل میں وہ دونوں میاں بیوی سرکاری ملازم تھے۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ باہر کما کر بھی آئے گی 8 گھنٹے، گھر کے کام تو پھر بھی کرنے پڑیں گے، اس سے گویا کہ ڈبل کام لیا جا رہا ہے اس عورت سے، اس کو ایسا دھوکہ دیا۔ تو بہرحال ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ فیملی سسٹم کی تباہی کا نظام ہے جو یورپ والے چلائے ہوئے ہیں، اور وہ یورپ والے ہمارے ملک کے اندر یہ نظام لانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر فیملی سسٹم کی تباہی کا نظام ہے۔ کسی اور کو کیا کہنا، ہم اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے بلا ضرورت اپنے بیوی بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالنا، بلا ضرورت۔ اگر ضرورت کی بنا پر لے جانا ہے تو پردہ ہو کر، نبی کی تعلیمات میں نے شروع بتایا، ایک گناہ ہوتا ہے چھپ کر کرنا، ایک گناہ ہوتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرنا، اس کو استہزاء اور مذاق کہتے ہیں۔ اور نبی کا فرمان ہے اللہ ہر گناہ گار کی بخشش کر دے گا، الا المجاہر، اس کی بخشش نہیں کرے گا جو کھلا کھلا جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، کھلا کھلا۔ گناہ محلے کا نہیں ہے، پھر میڈیا سوشل ایسا ہے کہ پوری دنیا کے اندر گناہ دکھاتے ہیں، وہ خود دکھواتے ہیں کہ ہمارا گناہ دکھایا ہے۔ الا المجاہر استثناء ہے، نبی فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو جری ہے نا، یہ تو جسارت کر رہا ہے۔ چھپ کر گناہ کرنے والا اللہ کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ چھپ کر کرتا ہے، اگر کرے گا بھی صحیح، اور جس کے دل میں ذرہ برابر خوف نہیں ہوتا۔ اب ایک ان کا مطالبہ تو یہ تھا کہ نکاح ختم کرنا، قرآن کے نصوص قطعی ہیں نکاح کے بارے میں، میں نے خود سنا ہے، نکاح ختم کرو، جو نکاح کے ختم کا مطالبہ کر رہا ہے وہ مسلمان ہے، تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ سب کافر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لبرلزم کے لوگ، اس لیے آپ اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھیں، اپنے بچوں کو بھی ان سے دور رکھیں، اور گھر میں یہ تہیہ کر لیں۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ حیات الصحابہ کی تعلیم گھر میں ہونی چاہیے، صحابہ کی زندگی گھر میں پڑھیں، اس سے اللہ پاک جو ہے دل کے اندر خوف بھی پیدا کرتا ہے، آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور 2-3 اعلان بھی سن لیں۔ ایک تو آج عصر کے بعد یہاں جامع مسجد رشیدیہ میں نکاح کی تقریب ہے، جامع خیر مدارس کے استاد الحدیث حضرت مولانا محمد اظہر صاحب مدظلہ تشریف لائیں گے، بیان بھی کریں گے اور نکاح بھی پڑھیں گے۔ اور کل جو ہے میرا بیان ہوگا جامع مسجد ابراہیم خوشحال کالونی میں، ہر دوسرے ہفتے کو ہوتا ہے، عشاء کی نماز وہاں 8 بجے ہوگی۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ پرسوں اتوار کے دن یہاں جامع مسجد رشیدیہ میں جو ہے وہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا بیان گراؤنڈ میں ہونا تھا لیکن شاید گراؤنڈ میں اجازت نہیں ملی، اب ان کا بیان اسی جامع مسجد رشیدیہ میں ہوگا۔ اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، ان میں شرکت فرمایا کریں۔ اور اسی طرح 17 مارچ بروز منگل بعد نماز عشاء جو ہے حضرت مفتی محمد احمد انور صاحب بھی بیان فرمائیں گے، اور مستورات کا نظام جو ہے وہ حاجی محمد تقی صاحب کے گھر ہوگا۔ اللہ پاک شرکت کرنے کی توفیق